ایک گاؤں میں ایک غریب میاں بیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر کو اچانک کوئی لا علاج مرض لاحق ہوا۔ سرکاری ہسپتال میں شوہر کو داخل کیا گیا۔ اب گھر میں جتنی جمع پونجی تھی وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کافی کوشش کی مگر اس کے شوہر کی زندگی شاید اتنی ہی تھی۔ زندگی کا سفر اتنی قلیل مدت میں ہی تمام ہو گیا۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ گھر میں سوائے چند پیسوں کے کچھ نہ تھا۔ بچے چھوٹے تھے، اگر کسی کے گھر کام کے لیے جاتی تو بچوں کا خیال کون رکھتا؟ اس لیے اس نے سوچا کہ میں ایسا کام کروں جس سے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ پڑوس کی عورت نے اس کی تنگ دستی کا عالم دیکھا تو اسے اس پر بہت رحم آیا اور اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی سلائی کا کام گھر بیٹھے ہی شروع کر دو۔ سلائی تو تمہیں ویسے بھی آتی ہے۔ وہ بولی کہ میرے پاس سلائی مشین تو نہیں ہے، کیسے کروں گی؟ اور میری مالی حالت اس قدر خستہ ہے کہ میری پہنچ نہیں کہ کوئی سلائی مشین خرید سکوں۔ آپ کے پاس تو مشین ہے نا، مجھے دے دیجئے اور میں آپ کو پیسے دے دوں گی۔ وہ بولی کہ اگر میں اپنی سلائی مشین تمہیں دے دوں تو میں خود کیا کروں گی؟ تم ایسا کرو کہ کسی سے ادھار لے کر مشین خرید لو، جب پیسے جمع ہو جائیں تو ادھار لوٹا دینا۔ لہٰذا اس نے کسی شخص سے ادھار لے کر سلائی مشین خرید لی اور خوب محنت کر کے لگن سے کام کرتی رہی۔ پڑوس میں جو عورت سلائی کرتی تھی وہ معاوضے سے زیادہ پیسے لیتی تھی، جبکہ اس نے صرف اتنا ہی ایک سوٹ کا کرایہ رکھا تھا جتنی اس کی محنت لگتی تھی۔ پڑوس کی عورت ایک دن اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ بولی کہ ایک دم ٹھیک۔ باتوں میں اس نے کہا کہ تم ایک سوٹ کا کتنا لیتی ہو؟ بیوہ عورت نے رقم بتائی تو وہ بولی اتنا کم؟ میں تو تم سے دگنی رقم لیتی ہوں اور میں آج سے معاوضہ بڑھا رہی ہوں، تم بھی بڑھا دو۔ وہ بولی کہ نہیں، جتنا مل رہا ہے وہ میری محنت کے مقابلے میں مناسب ہے۔ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنی چاہیے۔ ہم جتنا پیسے کے پیچھے اپنا ایمان خراب کریں گے اتنا ہی خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پڑوسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے قیمت بڑھا دی۔ اب جیسے ہی عورتوں کو بیوہ عورت کا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے اسی کو سلائی کے لیے دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر سلائی کے کپڑوں کی بھرمار ہو گئی اور پڑوسی عورت کے پاس مشکل سے کوئی آتا تو آتا، ورنہ تو وہ سارا دن یوں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ سب بیوہ عورت کو سلائی کے لیے کپڑے دیتی ہیں تو اس نے جل بھن کر علاقے میں شور مچایا کہ اس کو میں نے ہی اس کام کا کہا تھا، ایک بہن کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا اور یہ مجھے ہی برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے سارے گاہکوں کو لالچ دے کر اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ سن کر بیوہ عورت نہایت نرمی سے بولی کہ یہ درست ہے کہ آپ نے میری مدد کی، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ان حالات میں آپ نے میرا ساتھ دیا، مگر جو آپ الزام مجھ پر لگا رہی ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ آپ کی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ سے سلائی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لالچ بری بلا ہے؟ آپ کی اسی لالچ نے ہی آج آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دوستو، جب ہم زیادہ لالچ کرتے ہیں تو پھر ہمارا انجام بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔